الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ ہے قرآن پاک کی دوسری سورہ، پہلا پارہ، 129ویں آیت۔ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث، بعثت فرما، فیہم، ان میں، رسولا منہم، ایسا رسول جو ان میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور انہیں پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو عزیز ہے اور حکیم ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ جو آیہ مبارکہ ہے 129ویں آیہ مبارکہ سورہ بقرہ کی ہے، اور اس میں دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ وہ دعا کر رہے ہیں جب انہوں نے اس کی بنیادیں کعبے کی بنائیں، ان کو اوپر کیا، تو وہ انہوں نے یہ دعا کی، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ، ہم دونوں کو مسلمان کر دیں، پہلے بھی مسلمان تھے۔ تو اسی دعا کی جو اگلی آیت ہے وہ میں نے پڑھی، ربنا وابعث فیہم۔ اب وہ حضور کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ حضور کی بعثت فرما دیں۔ اب آپ اس طرح کی 4 آیات ہیں قرآن میں ملتی جلتی، 2 سورہ بقرہ میں ہیں، ایک سورہ آل عمران میں ہے، اور ایک سورہ جمعہ ہے، جمعہ جسے کہتے ہیں، جمعہ۔ یہ 4 آیات ہیں۔ ایک دفعہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے 3 مرتبہ جواب دیا۔ اور ایک بات غور سے سمجھ لیں کہ کسی آیت میں نہ ابراہیم اور اسماعیل نے یہ کہا کہ نبی کو تخلیق کر دے، نبی کو پیدا کر دے، اور نہ ہی اللہ نے کہا میں نے نبی کو اب پیدا کر دیا۔ تو پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، بڑی تحقیق سے بات کر رہا ہوں۔ نہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ نبی کو پیدا کر دے، نہ اللہ نے کہا میں نے نبی کو پیدا کر دیا، کیونکہ ابراہیم اسماعیل کو بھی علم تھا۔ اللہ کا علم تو خیر وہ تو عالم الغیب ہے، اس کا علم تو تمام علوم پر محیط ہے، لامحدود ہے۔ اس کو تو یہ علم تھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام سے 9 لاکھ سال پہلے پیدا کر دیا۔ اس لیے اس طرح کی جو آیات آئیں گی ان میں پیدائش کا لفظ نہیں ہوگا، بعثت کا لفظ ہوگا۔ بعثت کسے کہتے ہیں؟ اٹھانے کو، کھڑا کرنے کو، کسی کام کے لیے بھیجنے کو، اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ اب میں آیات قرآن کی پڑھوں گا، آپ خود اس پہ غور کریں، ہر جگہ بعثت کا لفظ آیا ہے۔ تخلیق کا، بشر کا، اس طرح کا لفظ جو ہے نا وہ حضور کے اس میں نہیں ہے۔ ہاں حضور نے خود فرمایا، قرآن میں ہے بشر کا لفظ، وہ میں اس کی بھی آپ کو بتاؤں گا۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، ان کو فرما دیجئے کہ میں آپ کی طرح ایک بشر ہوں، آپ کی مثال کے لیے، تمہاری مثال کے لیے ہوں، تم جیسا نہیں ہوں۔ آپ نے تو صحابہ کو کہہ دیا تھا ایکم مثلی، کیا تم میں بھی سے کوئی میری مثال ہو سکتا ہے؟ تو بات ہم کر رہے تھے بعثت کی۔ اب 2 چیزیں ہیں، بشر کہتے ہیں
انسان کے اوپر والے پردے کو، سکن کو، جلد جو ہے نا، جلد اور بال، ان کو بشر کہا جاتا ہے، اور جو اندر کا حصہ ہے انسان کو، اس کو آدم کہا جاتا ہے۔ جو انسان کا باطنی حصہ ہے جلد کے نیچے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم، اور جو اوپر والا حصہ ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بشر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اِذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اِذ قال ربک للملائکۃ، جب آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا انی خالق، کہ میں تخلیق کرنے والا ہوں، بشرم، ایک بشر کی، من طین، اس سے؟ مٹی سے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، جب آپ کے رب نے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنا کے بھیجنے والا، تو یہ الفاظ بشر کی۔ لیکن آپ تمام قرآن اٹھا کے دیکھیں، جہاں بھی حضور کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بھیجا ہے، کہیں یہ نہیں کہا کہ میں نے آپ کو پیدا فرما کے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم ہے، اور حضور نے خود بھی فرما دیا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا۔ اور یہ حدیث ترمذی کی ہے، حدیث سیاستہ کی حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم، اس کا مطلب ہے کہ حضور آدم سے پہلے پیدا ہو چکے تھے۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ حضور تخلیق ہے، خالق صرف اللہ تعالیٰ ہے، باقی سب مخلوق ہے، باقی سب تخلیق ہے، اور بہترین تخلیق حضور ہیں، اور سب سے پہلے تخلیق حضور، سب سے پہلی جو تخلیق ہے وہ حضور۔ اس لیے آپ اب قرآن کو دیکھیں، بار بار دیکھیں تو کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ نے بعثت فرما دی۔ ابراہیم اور اسماعیل کیا کہہ رہے ہیں کہ بعثت فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ میں نے بعثت فرما دی۔ اب خلق یہاں پہ لفظ ہے خلق، خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب وہ بغیر کسی چیز کے کسی چیز کو بنائے تو وہ بدی ہے۔ زمین و آسمان کو بنا دیا، بدی السماوات والارض، پہلے کوئی زمین و آسمان کا مسئلہ تیار تو نہیں تھا، تو وہ بدی ہے۔ جب آدم کو بنایا تو تب خالق ہے، کیونکہ پہلے اس نے مٹی کو بنا لیا ہوا۔ تو بدی میں اور خالق میں فرق یہ ہے کہ وہ خالق اپنے آپ کو تب کہتا ہے جب اس نے کوئی چیز بنا لی اور اس سے کوئی چیز بنائے۔ آدم کی مٹی تیار کر لی، پانی تیار کر لیا، پھر آدم کو بنایا، یہ تخلیق ہے، خالق ہے۔ بدیع السماوات والارض، جب آسمانوں زمینوں کو بنایا تو کچھ نہیں تھا، یہ بدیع ہے، جسے بدعت کہتے ہیں، نئی چیز۔ تو اب یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خلق کا مطلب ہوتا ہے تخلیق کرنا ظاہری چیز کو، اور خلق جو عادت ہے۔ اخلاق حمیدہ بھی ہوتے ہیں، اخلاق رذیلہ بھی ہوتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب صرف عادت ہے، تو خلق یہ عادت کو کہتے ہیں، اور خلق یہ تخلیق۔ تو یہ آیت تھی سورہ بقرہ کی 129ویں آیت۔ اب سورہ بقرہ کی اگلی آیت جو ہے وہ آپ دیکھیں، ایک دفعہ سوال کیا ہے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے، 3 دفعہ جواب آیا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ کما ارسلنا، اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، کما ارسلنا، کیا ہم نے بھیج نہیں دیا؟ کیا ہم نے بعثت نہیں فرما دی؟ فیکم، تم میں، ابراہیم اور اسماعیل تم میں سے بنایا ہے، جو تم نے دعا کی تھی کہ ہم میں سے بنا، ان بدوؤں میں سے نہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم سے بنا، اللہ نے کہا تم سے بنا دیا، بھیج دیا۔ رسول منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو ہماری آیتیں پڑھ کے سناتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آیاتکا، تیری آیتیں پڑھ کے سنائے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیاتنا، ہماری آیتیں پڑھ کے سنائے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، لیکن ابراہیم اور اسماعیل بات یہ ہے کہ پہلے ہم پاک کرتے ہیں، پھر قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ
کہ ان کو قرآن اور حکمت کی تعلیم دے اور پھر پاک کر دے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. انہوں نے کیا کہا تھا؟ یعلمہ الکتاب والحکمہ ویزکی ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور کیا ہم نے ان کو وہ کچھ نہیں سکھا دیا جو ان کو علم نہیں تھا؟ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. تم سب کو جو علم نہیں تھا آدم سے لے کے اور آخر تک جو علوم اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمائی ہے، اس کا ذکر ہے کہ آدم سے لے کے حضور تک ہم نے ان کو علوم عطا فرما دیے، کسی اور نے عطا نہیں فرمائے. اب اسی موضوع کی تیسری آیت سورہ آل عمران میں ہے، 164ویں آیت. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ. کیا اللہ کا احسان نہیں مومنین پر؟ سوال ایک، جواب تین. کہ جس نے بعثت فرمائی، یہاں بھی بعثہ کا لفظ ہے، جہاں پہ ہوگا بعثہ کا لفظ ہوگا، بعثت کا لفظ ہوگا، خلق کا لفظ نہیں ہوگا، کیونکہ خلق تو آدم سے پہلے ہو چکے ہیں. اب صرف ان کو بعثت کے لیے لایا گیا ہے. جو عبداللہ کے گھر میں لایا گیا ہے نا، وہ بعثت کے لیے لایا گیا ہے. بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہی مضمون ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. اور اس سے پہلے تو یہ گمراہی کے گڑھوں میں گرے ہوئے تھے. پھر آپ دیکھیں سورہ، جو میں نے آیت پہلے پڑھی تھی، یہ سورہ سواد کی آیت ہے، 38ویں آیت، 38ویں سورہ ہے اور اس کی 71ویں آیت ہے. اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ. بشر کو کس سے بنایا؟ مٹی سے، پانی سے. پانی کا بھی ذکر ہے. تو یہاں پہ آدم کو بنایا تو کہا میں نے خلق کیا. حضور کا اعلان فرمایا تو کہا میں نے کھڑا کیا. تخلیق آدم سے پہلے ہو چکی ہے. اس لیے یہ چاروں آیات میں بعثت کا لفظ ہوگا، بعثہ کا لفظ ہوگا، اور آدم کے لیے تخلیق کا لفظ ہوگا. اب سورہ جمعہ پہ چلتے ہیں. 28واں پارہ ہے اور 62ویں سورہ ہے اور دوسری آیت ہے. وَوَالَّذِي، وہی ذات ہے، وہی ذات ہے. باسا، پھر یہاں دیکھیں، پھر باس کا لفظ، خلقہ کا لفظ نہیں ہے، باسا. وَوَالَّذِي، وہ ذات ہے، باسا فی الْأُمِّيِّينَ، کہ جس نے امیوں میں، رسولا منہم، ان میں سے رسول بھیجا جو ان میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ہماری آیات پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اور اس سے پہلے تو یہ سخت گمراہی تھی. تو اب یہ جو میں نے چاروں آیات پڑھی سورہ بقرہ میں، سوال اللہ تعالیٰ سے کیا، سورہ بقرہ میں ہی اس کا جواب آ گیا، پھر سورہ آل عمران میں جواب آیا، پھر سورہ جمعہ میں جواب آیا. لیکن ہر جگہ یہی جواب ہے کہ ہم نے رسول کو اس کام کے لیے بھیجا. باسط ہوتی ہے بھیجنا، کھڑا کرنا، کسی کام کے لیے مقرر کرنا. اور جب آدم کا ذکر ہوگا تو قرآن اٹھا کے دیکھ لیں کہ آدم کی پیدائش کا ذکر ہوگا، آدم کی تخلیق کا ذکر ہوگا. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ آدم تخلیق نہیں ہوئے تھے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. وکنت نبیا وآدم بین جسد والروح، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کے جسد میں روح نہیں پڑی. وما علینا